جب تم سجدے میں روتے ہو تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جب ایک مرد یا ایک شوہر سجدے میں سر رکھ کر روتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جب ایک عورت یا ایک بیوی سر سجدے میں رکھ کر روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ تو سنو، اللہ فرماتا ہے کہ محترم ناظرین، جب تم سجدے میں روتے ہو تو وہ لمحہ صرف ایک عبادت نہیں رہتا، وہ زمین پر رکھا ہوا ایک سر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ٹوٹے ہوئے انسان کی پوری زندگی کا درد ہوتا ہے، جو آنکھوں کے بہتے قطرے بن کر مٹی میں جذب ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں تم جس کیفیت سے گزرتے ہو اسے دنیا کبھی نہیں سمجھ سکتی، مگر رب سمجھ لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان تھک کر، بکھر کر، ٹوٹ کر، ڈوب کر آخر خدا کے آگے گر ہی جاتا ہے۔ کوئی مرد ہو جس پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہو، قرض کا پہاڑ ہو، روزگار کی تھکن ہو، بچوں کی فکر ہو، گھر کے مسائل ہوں، وہ سجدے میں آ کر جب روتا ہے تو اس کے آنسو صرف پانی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کی چیخ ہوتی ہے۔ اور جب ایک عورت روتی ہے جسے الفاظ کے طنز کا درد ملتا ہے، رشتوں کا بوجھ ملتا ہے، محبتوں کی ٹوٹی ہوئی ڈوریں ملتی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں، اولاد کی پریشانیاں، لوگوں کا رویہ، دل کی بے بسی، وہ جب سجدے میں روتی ہے تو اس کا ہر آنسو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ یہی وہ فرق ہے کہ مرد کا رونا اس کی ذمہ داریوں کے وزن کی وجہ سے ہوتا ہے اور عورت کا رونا اس کے دل کے زخموں کی وجہ سے، مگر دونوں کے آنسو اللہ کے ہاں برابر قیمتی ہوتے ہیں۔ تم سجدے میں روتے ہو تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میری بندی کو، یہ مجھ سے بات کر رہی ہے، یہ مجھ سے مانگ رہی ہے، یہ مجھ سے جڑ رہی ہے، میں اس کے قریب ہوں، بہت قریب۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس قرب کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہاری آواز سنتا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تمہاری حالت دیکھتا ہے، تمہارا دل پڑھتا ہے، تمہاری سانسوں کے دھڑکنے تک کو جان لیتا ہے۔ فرشتے اس لمحے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ رب خود سنتا ہے، خود جواب دیتا ہے، خود دلوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ جب ایک مرد سجدے میں رو کر کہتا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، تو اللہ کہتا ہے، میں ہوں نا، میرے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو اکیلا نہیں۔ اور جب ایک شوہر اپنی ذمہ داریوں میں دب کر روتا ہے، بیوی بچوں کے مستقبل کے خوف سے روتا ہے، معاش کے پریشر سے روتا ہے، تو اللہ کہتا ہے، تو اپنے گھر والوں کا رازق نہیں، رازق میں ہوں، تو فکر نہ کر، تیرے آنسو میرے پاس محفوظ ہیں، میں انہیں رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ جب ایک عورت اپنے رشتوں کے دکھ لے کر، اپنے دل کی ٹوٹ پھوٹ لے کر، تکلیفیں سمیٹ کر سجدے میں رو پڑتی ہے تو اللہ کہتا ہے، اے میری بندی، تو نے دنیا کے آگے کچھ نہیں کیا، مگر تو نے میرے آگے اپنا دل رکھ دیا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بیوی جب روتی ہے اپنے شوہر کی سرد مہری سے، حالات کی تلخی سے، لوگوں کی چبھتی باتوں سے، اولاد کی ذمہ داریوں کے بوجھ سے اور دل کی بے بسی سے، تو اللہ اس کے آنسو ضائع نہیں جانے دیتا۔ اللہ فرماتا ہے، میں وہ دیکھتا ہوں جو دوسروں کو نظر نہیں آتا، میں وہ سنتا ہوں جو زبان سے نہیں نکلتا، میں وہ جانتا ہوں جو تمہارے دل میں چھپا ہوتا ہے۔ جب تم سجدے میں روتے ہو تو تم ٹوٹتے نہیں، تم جڑتے ہو، تم کمزور نہیں پڑتے، تم مضبوط ہو جاتے ہو، تم اللہ سے دور نہیں ہو، تم اس کے قریب ہو جاتے ہو، تمہارے آنسو اللہ کے ہاں دلیل بن جاتے ہیں، گواہی بن جاتے ہیں۔ جس رات تم سجدے میں روتے ہو، فرشتے حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کیا تم نے دیکھا وہ بندہ سارا دن تھکا ہوا، بھٹکا ہوا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، مگر اب رات کے اندھیرے میں اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے؟ اور دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے، یہی تو اللہ کی شان ہے، وہ دلوں کو بدل دیتا ہے، وہ گناہگاروں کو بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ تم چاہے مرد ہو، عورت ہو، شوہر ہو یا بیوی، سجدے میں روتے ہو تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس لمحے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، تمہارے لیے وہ فیصلے بدل دیتا ہے
یہ دنیا کے حساب سے بدلنے ممکن نہیں تھے۔ تمہارے آنسو اللہ کی درگاہ میں ضائع نہیں جاتے، وہ وہی آنسو ہیں جو تقدیر کے راستے بدل دیتے ہیں۔ سجدے میں رونا اللہ کے قریب ہونے کا سب سے مضبوط دروازہ ہے، اور جب تم اس دروازے سے داخل ہوتے ہو تو تمہاری دعا، تمہاری ضرورت، تمہارا درد سب اللہ کے کن کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ سجدے میں گر کر رونا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو تمہیں انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ جب مرد روتا ہے تو اس کی مضبوطی بھی اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ جب عورت روتی ہے تو اس کا نرم دل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ جب شوہر روتا ہے اللہ اس کے رزق میں ثانی لکھ دیتا ہے۔ جب بیوی روتی ہے اللہ اس کے گھر میں برکت اور رحمت نازل کر دیتا ہے۔ جب ایک نوجوان روتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جب ایک ماں روتی ہے اللہ اس کے بچوں کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور جب ایک بوڑھا انسان روتا ہے تو اللہ اس کے بڑھاپے کو رحمت سے بھر دیتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ جب تم سجدے میں روتے ہو تو زمین تمہارے آنسو جذب کرتی ہے، مگر آسمان ان آنسوؤں کا وزن اٹھا لیتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے تم ٹوٹ رہے ہو، مگر اللہ سمجھتا ہے تم جڑ رہے ہو۔ تمہارے رونے میں تمہاری فریاد ہوتی ہے، تمہارے آنسوؤں میں تمہارا یقین ہوتا ہے، تمہاری آہ میں تمہاری ساری کائنات ہوتی ہے، اور اللہ یہ سب سنتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے، نوازتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر روتا ہے تو وہ محض جسمانی حرکت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنی روح کے سب سے گہرے جذبات، خوف، محبت اور عاجزی کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ سجدہ صرف زمین کو چھونے کا عمل نہیں بلکہ یہ انسان کے دل اور روح کا سب سے قریبی لمحہ ہوتا ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو یہ دنیا کی نظر میں کمزوری نہیں بلکہ اللہ کے سامنے طاقت اور سچائی کا مظہر ہے۔ جو انسان سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے وہ اپنی تقدیر کو خود تبدیل کرنے کا پہلا قدم اٹھاتا ہے، کیونکہ سجدے میں رونا انسان کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے پیدا ہونے والے غم اور پریشانیاں اللہ کے حضور پہنچ جاتی ہیں، اور اللہ اپنے بندے کی حالت دیکھ کر اسے نرمی اور سکون عطا کرتا ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر دعا کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، کیونکہ وہ اپنی عاجزی، خاموشی اور سچائی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے غرور، انا اور دنیاوی فکر کو چھوڑ دیتا ہے اور بس اللہ کے رحم و کرم پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کی حالت اور دل کی نرمی کو دیکھ کر اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو، یہ میرا بندہ رات کے اندھیرے میں دنیا کے شور و غل سے دور صرف میرے سامنے گری ہوئی حالت میں ہے۔ اس عاجزی اور خلوص کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ خاص طور پر جب عورت سجدے میں روتی ہے تو اس کا رونا اور قربانی اللہ کو بے حد پسند آتی ہے۔ عورت کے آنسو اکثر رشتوں، محبت، خاندان اور دل کی داخلی تکلیفوں کی وجہ سے بہتے ہیں۔ وہ اپنے دکھ، زخم اور مشکلات کے ساتھ خاموشی سے اللہ کے سامنے سر جھکاتی ہے۔ اللہ اسے اپنی خاص رحمت، حفاظت اور سکون عطا کرتا ہے۔ عورت کا سجدہ ایک طرح سے اس کی روح کی طاقت، صبر کی علامت بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سجدے میں رونے والی عورتوں کو اپنی رحمت میں بلاتا ہے اور ان کے دل کے ہر ٹوٹے ہوئے حصے کو نرمی اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح سر سجدے میں رکھ کر رونا انسان کے لیے ایک روحانی انقلاب ہے۔ یہ عمل نہ صرف انسان کے دل کی بھاری حالت کو ہلکا کرتا ہے بلکہ اس کی تقدیر میں برکتیں اور رحمتیں لاتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندے کی عاجزی، خلوص اور ایمان کو پہچانتا ہے۔ چاہے مرد ہو یا عورت، ہر وہ شخص جو اپنے دل کی صداقت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ اللہ کے محبوب بن جاتا ہے اور اپنے مقدر میں وہ روشنی دیکھتا ہے جو صرف سجدے میں آنے والے انسان کے نصیب میں لکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے ارد گرد کے شور میں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں، لوگوں کے رویوں کی دھول میں
اور اپنی سوچوں کے بوجھ میں اس حد تک دب جاتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی کا ہر دروازہ اس پر بند ہو گیا ہے۔ ایسے میں جب تم سجدے میں روتے ہو تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس لمحے اللہ تمہارے اور دنیا کے درمیان ایک ایسی خاموشی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر تمہارا دل محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں دنیا کے ہر شور سے نکال کر اپنے قریب کھینچ لیتا ہے۔ تمہارا رونا اللہ کو وہ سب بتا دیتا ہے جو تم زبان سے بول نہیں پاتے، جو کسی سے کہنا چاہتے ہو مگر کہہ نہیں سکتے، اور اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے۔ تمہاری چیخیں کیوں بے آواز ہیں؟ تمہارے آنسو اتنے گرم کیوں ہیں؟ جب ایک مرد سجدے میں روتا ہے تو اللہ اس کے آنسوؤں کو صرف درد کے قطرے نہیں سمجھتا بلکہ انہیں اس کی ذمہ داریوں کی تھکن، اس کی کوششوں کی گواہی، اس کے دل کی سچائی سمجھتا ہے۔ مرد کا رونا کسی کمزوری کی نشانی نہیں ہوتا، وہ رزق کماتے ہوئے، قرضوں کے بوجھ سے لڑتے ہوئے، گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے، دنیا کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ایک مرد سجدے میں سر رکھ کر روتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کے بارے میں خود مرد نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا۔ مرد کے آنسو اللہ کے لیے سوال نہیں ہوتے، وہ اعلان ہوتے ہیں کہ اس کا بندہ اب پوری طرح اس کی پناہ میں آ گیا ہے۔ اللہ ایسی حالت میں اس کی دعاؤں کو ان لمحوں کی رفتار سے قبول کرتا ہے جن لمحوں میں ٹوٹا ہوا دل دھڑک رہا ہو۔ لیکن جب ایک شوہر سجدے میں ہوتا ہے اپنی بیوی، اپنے گھر، اپنے بچوں کی پریشانیوں کی وجہ سے، تو اللہ اس کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنے خاص رحم سے دیکھتا ہے۔ ایک شوہر رات کے سناٹے میں اپنی تکلیفوں کو چھپا کر رکھتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے مضبوط بنتا ہے مگر اللہ کے سامنے بکھر جاتا ہے۔ جب وہ سجدے میں روتا ہے تو اللہ اس کی محبت، اس کی قربانی اور اس کی مشکلوں کو ایسے قبول کرتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بچے کے آنسوؤں کو گود میں لے کر چپ کراتا ہے۔ اللہ اس کے رونے پر اس کے گھروں میں سکون نازل کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے رشتوں میں نرمیاں پیدا کرتا ہے، اور اللہ اس کے دل کی گہرائی سے نکلے ہوئے ہر یارب کو ایسی قوت دیتا ہے کہ وہ دنیا کی سختیوں کو چیر کر اس تک پہنچتا ہے۔ اس کے حکم سے پوری کائنات چلتی ہے۔ اور اب دیکھو، جب ایک عورت سجدے میں روتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ عورت کا دل اللہ نے نرمی سے بنایا ہے مگر اسی نرمی میں ایک ایسا درد ہے جو اللہ کے قریب بہت جلدی پہنچ جاتا ہے۔ عورت روتی ہے لوگوں کے زہریلے الفاظ کی وجہ سے، رشتوں کی بے قدری کی وجہ سے، ٹوٹے ہوئے اعتماد کی وجہ سے، گھر کے ماحول کی پریشانیوں کی وجہ سے، اپنی چپ، اپنی برداشت اور اپنی قربانیوں کی وجہ سے۔ جب ایک عورت سجدے میں روتی ہے تو اللہ اس کے ہر آنسو کو ایسے اٹھاتا ہے جیسے کوئی قیمتی موتی۔ اللہ جانتا ہے کہ عورت کبھی بے وجہ نہیں روتی، وہ برداشت کی آخری حد تک خاموش رہتی ہے، وہ ٹوٹنے سے پہلے بہت دفعہ خود کو چھوڑتی ہے، اور جب وہ آخر کار سجدے میں رکھ کر سر روتی ہے تو اللہ اس کے لیے وہ سب بدل دیتا ہے جو اسے توڑ رہا ہوتا ہے۔ جب ایک بیوی سجدے میں روتی ہے تو اللہ اس کے لیے خاص دروازے کھول دیتا ہے۔ بیوی کا رونا کبھی صرف اس کی ذات کا رونا نہیں ہوتا، وہ اپنے شوہر کے لیے روتی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ اس کے آنسو کبھی ننھے بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتے ہیں، کبھی اپنے شوہر کی بے بسی کا درد ہوتے ہیں، کبھی ساس سسر کے رویوں کی سنگینی، کبھی بہن بھائیوں کی دوری، کبھی اپنی خاموش تکلیفیں جنہیں وہ دنیا کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ اس کی سجدے میں کی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ عورت جب سجدے میں رو کر دعا کرتی ہے تو اللہ جانتا ہے کہ اس کا دل پوری کائنات سے بڑھ کر دکھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اس لیے اللہ اس کے رونے پر اس کے گھر میں رحمت نازل کرتا ہے، اس کے شوہر کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، اس کے بچوں پر حفاظت اور سکون کی چادر تان دیتا ہے۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے، جب لوگ تمہارے دل کی بات نہیں سمجھتے اور تمہاری امیدیں ٹوٹتی جا رہی ہوتی ہیں، تب تم سجدے میں جا کر روتے ہو تو اللہ تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جیسے پوری کائنات رک گئی ہو، دنیا کا ہر شور تمہارے گرد سے دور ہو گیا ہو،
اور صرف اللہ تمہارے دل کی دھڑکن، تمہاری خاموش چیخیں، تمہارے چھپے ہوئے آنسو دیکھ رہا ہے۔ تمہارا رونا اس وقت کمزوری نہیں بلکہ اللہ کے سامنے طاقت ہے، تمہاری روح کی سچائی ہے، تمہاری نیت کی پاکیزگی ہے، اور اللہ تمہارے رونے کے ہر قطرے کو اپنی رحمت میں شامل کر دیتا ہے۔ تمہاری تقدیر میں وہ نئی راہیں کھول دیتا ہے جو تمہاری عقل کے تصور سے باہر ہیں۔ جب ایک مرد سجدے میں روتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے اس کے آنسو محض پانی کے قطرے نہیں بلکہ اس کی محنت، اس کے دن بھر کے چکروں، اس کے کاروبار کی فکر، رزق کی تلاش، اولاد کی تربیت اور قرضوں کی پریشانیوں کا آئینہ ہے۔ اللہ اس لمحے مرد کے دل کی تھکن کو جان کر اسے سکون عطا کرتا ہے۔ وہ فرشتے جو مرد کے اعمال لکھتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اور اللہ خود دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کس طرح دنیا کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے اور اس کے دل کو صاف کرنے کے لیے سجدے میں رو رہا ہے۔ یہ رونا صرف دعا نہیں بلکہ اللہ کے قریب پہنچنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ اس کی رحمت اس مرد کے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو چھو کر اسے نئی زندگی دیتی ہے، نئے حوصلے دیتی ہے اور راستے کھول دیتی ہے جو پہلے بند لگتے تھے۔ اور جب شوہر سجدے میں روتا ہے تو اللہ اس کی محبت اور قربانی کو پہچانتا ہے۔ شوہر کا رونا اپنے گھر، بیوی اور بچوں کی فکر سے نکلتا ہے۔ اللہ اس کے لیے دنیا میں سکون پیدا کرتا ہے، اس کے گھر میں رحمت بھیجتا ہے اور اس کے رشتوں میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل کی حالت کو دیکھ کر فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو، یہ میرا بندہ رات کے اندھیرے میں سب کچھ چھوڑ کر صرف میرے سامنے ٹوٹ کر رو رہا ہے۔ یہ رونا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور وہ بندہ جسے پہلے دنیا میں مشکلیں گھیرتی تھی آج اپنے رب کے قریب سب سے محفوظ اور مضبوط محسوس کرتا ہے۔ اب عورت کی بات کریں۔ عورت کا رونا سجدے میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ وہ روتی ہے اپنے رشتوں کی تنہائی، اپنی محبت کی قدر نہ ہونے، اپنے دکھوں، ٹوٹے خوابوں اور دنیا کی بے رحمی کے لیے۔ اللہ اس کے آنسوؤں کو ایسے اٹھاتا ہے جیسے ہر قطرہ ایک قیمتی موتی ہو۔ عورت کے رونے میں سکون، نرمی اور طاقت چھپی ہوتی ہے اور اللہ اسے وہ سب دیتا ہے جو دنیا سے کبھی نہ مل سکا۔ جب عورت سجدے میں روتی ہے تو اللہ اس کے گھر میں رحمت نازل کرتا ہے، اس کے بچوں پر حفاظت اور سکون بھیجتا ہے، اس کے شوہر کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، اس کے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنے خاص کرم سے بھر دیتا ہے۔ عورت کا رونا اللہ کے لیے ایک خاص پیغام ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی خاموش تکلیفوں اور برداشت کے باوجود اپنے رب کے سامنے کھڑی ہے۔ بیوی کے لیے یہ لمحہ اور بھی خصوصی ہوتا ہے۔ بیوی کا رونا اپنے شوہر، بچوں، گھر اور رشتوں کی فکر سے نکلتا ہے۔ اس کے آنسو صرف اس کی ذات کا رونا نہیں بلکہ اس کی محبت، قربانی اور سچائی کا عکاس ہوتا ہے۔ جب وہ سجدے میں روتی ہے تو اللہ اسے ایسے بلند مقام پر لے جاتا ہے جہاں اس کے درد اور دعا کی گواہی صرف اللہ خود دیتا ہے۔ بیوی کے رونے میں اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے اور وہ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو، میری بندی کتنی محبت اور صبر کے ساتھ میرے سامنے گری ہوئی ہے۔ اللہ اس کے دل کی حالت کو سمجھ کر اسے زندگی کے ہر پہلو میں سکون، تحفظ اور خوشی عطا کرتا ہے جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ جب تم مرد ہو یا عورت، شوہر ہو یا بیوی سجدے میں روتے ہو تو یہ لمحہ تمہیں دنیا کے سب سے قریب اور رب کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ تمہارا رونا اللہ کے لیے صرف آنسو نہیں بلکہ ایک درخواست ہے، ایک سچائی اور ایک قربانی ہے۔ اللہ اس لمحے تمہیں اپنے اندر لے لیتا ہے، تمہارے لیے راستے کھولتا ہے، تمہارے لیے مشکلات آسان کرتا ہے اور تمہارے دل کی ہر خواہش اور دعا کو اس کے علم اور رحمت میں شامل کر دیتا ہے۔ تمہارے یہ آنسو اللہ کے لیے سب سے قیمتی ہیں اور تمہارے سجدے میں بہے ہوئے ہر قطرے کے ذریعے تمہاری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ یہ سجدہ، یہ رونا، یہ خاموشی، یہ دل کی حالت، یہ سب تمہیں اللہ کے قریب لے آتا ہے اور تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔